مجھے نہیں لگتا جی وہ فل اسکیل وار کر سکتے ہیں۔ ہوں یہ یاد رکھیے کہ 40 دن پورا زور لگا لیا، جتنے ان کے پاس ایمونیشنز تھے، میزل تھے، سارے خرچ کر لیے، انٹرسیپٹرز بھی استعمال کر لیے۔ اب تو کافی وقت ان کو چاہیے تھا اس کی تیاری میں، ممکن ہے کچھ حصہ انہوں نے بنا بھی لیا ہو، اوکے لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ اب وہ جیت جائیں گے؟ جو 40 دن نہیں کر سکے وہ ابھی کر لیں گے، کوئی گارنٹی نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ جنگ کرنا چاہیں گے۔ اس جنگ کا نتیجہ پھر وہی ہوگا، بلکہ اور زیادہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ان کے اوپر پریشر ہے، دباؤ ہے اسرائیل کی طرف سے، اور کسی حد تک اسرائیل کا دباؤ کام بھی کر گیا ہے، کیونکہ لیبنان میں تو کم از کم لیبنان کی حد تک تو آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے ان کی بات نہیں مانی امریکہ کی۔ جی تو اس طرح مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جنگ نہیں کرے گا، اور اس طرح دھمکیاں تو چلتی رہیں گی تابقتے کہ نومبر آ جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسی طرح وکٹری ڈکلیئر کرتے رہیں اوکے تاکہ اپنے الیکشنز گزار دیں۔ ہوں لیکن مسئلہ تو زیادہ نیتنیاہو صاحب کا ہے، کیونکہ وہ تو جنگ کرنا چاہتے ہیں، صحیح وہ تو چاہتے ہیں امریکہ جنگ کرے، ان کو خواہش ہے اس بات کی، کیونکہ وہ ان کے بھی اپنے الیکشنز آنے ہیں اکتوبر میں، اور اگر وہ جنگ نہیں کرتے ہیں تو وہ تو شاید ہار جائے اپنے الیکشنز میں۔ تو اس وجہ سے ادھر زیادہ خواہش اور طلب ہے۔ اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ اب کہیں زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے جو وہ آج سے یعنی 4 مہینے 5 مہینے پہلے تھا۔ اب تو وہ کہیں کانفیڈنٹ زیادہ نظر آ رہا ہے، پوری قوم کو متحد کر دیا یہ فیونرل پروسیشنز کے ذریعے۔ جی تو اب تو وہ اسٹریٹ آف ہرموز میں بھی آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے ایران ایکشن لے رہا ہے، رائٹ تو میں کم از کم اس طرح کی بڑی جنگ نہیں دیکھ رہا۔ جی اچھا، تو اعزاز چودھری صاحب، اگر ایران کا ہم ذکر کریں، اور آپ نے کئی بار کہا کہ اسٹریٹ آف ہارموز اس پوری جنگ کے اندر ایک لیوریج کے طور کے اوپر ایران کے پاس آیا، اور بہت اس نے جس انداز سے اس کو استعمال کیا، اب جس طرح سے اس مفاہمتی یادداشت کے بعد، کیونکہ ایک انٹرپریٹیشن ایران کی اپنی، امریکہ کی اپنی، وہ چاہتا ہے کہ ہرمز کھل جائے فوری طور پر، کسی قسم کی کوئی ٹول چارج نہیں ہو۔ ایران چاہتا ہے کہ جب تک کوئی پراببلی 60 ڈیز نہ گزر جائے، نہ کمپریہنسو ڈیل از ریچ، اور اسی میں یہ فیصلہ ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوور اسٹریچ ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے ٹو یوز دس ایز اے لیوریج ایٹ اے پوائنٹ؟ جی میرا خیال ہے کہ جی ایران نے اوور پلے کیا ہے اپنا ہاتھ۔ دیکھیں اس وقت ایران کو یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان پہلی بار ایک دراڑ پیدا ہو گئی تھی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا رو کھنہ وہاں ویسٹ بینک میں گئے ہوئے تھے، تو بڑی وہاں پہ سیٹلرز نے حملہ کر دیا ان پہ، اور بڑا وہ تلخی ہوئی۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیموکریٹس میں خالی امریکہ میں اسرائیل کی جو ریٹنگ ہے جی 2018 میں 59% سے اب 22% آ گئی ہے۔ تو امریکہ میں پہلی بار یہ دراڑ پڑ رہی تھی، تو ایران کو تو چاہیے تھا نا اس دراڑ کو مزید ایک خلیج بنا دے۔ دوسرا یہ ہے کہ خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کے ساتھ ایران، ان کو پہلی بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا ہمارے لیے کام نہیں کر رہی، ہمیں ایران کے ساتھ مل کر رہنا ہوگا۔ تو اب جب ایران نے سعودی عرب کے اس کے اوپر بھی حملہ کر دیا، قطر پہ بھی حملہ کر دیا، تو آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کو اکٹھا لیا ہے، نزدیک کر دیا ایک دوسرے کے، اور خلیجی ریاستوں کو بھی شک میں ڈال دیا۔ صحیح تو یہ کیا ہے؟ اسٹریٹ آف ہارمز تو یہی موجود تھی۔ ٹھیک ہے، ایم او یو کے پیراگراف 5 میں کہا گیا ہے کہ آپ اس کی ارینجمنٹس کریں، لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ آپ کون سی چینل یوز کریں۔ وہ تو کھلا رکھنے ہیں نا چینل، صحیح اگر وہ عمان والے کے قریب سے گزر رہے ہیں تو گزرنے دیجئے۔ یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایران نے یہ تھوڑا سا اوور پلے کیا ہے۔ ایران کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں تھیں، کیونکہ انہوں نے جنگ نہیں شروع کی تھی، ان کے اوپر جنگ امپوز ہوئی تھی، اور وہ جنگ اچھی لڑی تھی، لیکن یہ میرا خیال میں یہ اوور پلے کیا ہے یہ والا ہاتھ۔ جی اچھا، تو اب آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف یہ ہے، کچھ خبریں ہیں کہ مذاکرات دوبارہ سے شروع ہوں گے، جو کہ ہو جانے چاہیے تھے 1-2 ہفتے کے بعد، تکنیکی مذاکرات جو ہونے تھے۔ اب کیونکہ بیانات امریکی صدر کے بڑے مختلف آتے ہیں، سم ٹائمز ہی بلیوز کہ ایم او یو ختم ہو چکا ہے، ہی از ناٹ پارٹ آف اٹ، سم ٹائمز ہی از ریڈی ٹو ڈو دا نیگوسیشنز۔ اب اسی ایم او یو کے تحت یہ مذاکرات ہوں گے، انہی تمام چیزوں پہ that has been agreed upon in the MOU، یا اثر نو یہ سب کچھ سلسلہ شروع ہوگا؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل اثر نو نہیں ہوگا۔ اسی کے اوپر بات چیت چلے گی۔
اور یہ جو منجمد قسم کے تنازع ہوتے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ جنگ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ امن کی بات بھی ہو رہی ہے، تو یہ یعنی ٹاک فائٹ جو ہے یہ والا سلسلہ چلتا رہے گا. تو میں تو نہیں دیکھ رہا کہ ایم او یو سے وہ ہٹیں گے. دونوں صورتوں میں دونوں پارٹیز کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر بات چیت میرے خیال میں تھوڑی بہت جو ہے وہ چلتی رہے گی، اور پھر میڈیٹرز بھی کوشش کریں گے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں پوری کوشش، دونوں میڈیٹرز جو ہیں پاکستان بھی اور قطر بھی. لیکن ایران نے یہ جو قطر کے جہاز پہ بھی اٹیک کیا ہے تو اس سے ذرا تھوڑی سی بدمزگی ہو گئی ہے، لیکن میرے خیال میں بات چیت جاری رہے گی. جی کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے اسرائیل از اے اسپوائلر، اور آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ لبنان کے اندر بھی وہ جو کچھ امریکہ کی بات نہیں مانتے نظر آ رہا. کیا بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ایران کی جو پوری پاپولیشن ہے وہ ایک ریزالو نظر آتا ہے، وہ متحد بھی ہو گئی ہے، لیکن کیا جو آئی آر جی سی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دے آر ہارڈ لائنرز اور ان کا ایک بالکل مختلف موقف ہے، یا وہ شاید اس ڈیل سے اتنے زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے، اسی لیے کبھی کبھار جو آپ نے قطر کے ٹینکر کا ذکر کیا وہ کر گزرے وداؤٹ ریئلائزنگ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو دی اسٹیٹس آف دی ایم او یو؟ جی دیکھیں، یہ پاور سینٹرز ہر ملک میں ہوتے ہیں، ایران میں بھی ہیں، اور پاسداران انقلاب تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جیتی بھی انہوں نے ہی ہے، اور ان کے راہبر کو اور اس کے پورے خاندان کو جس طریقے سے مارا گیا ہے تو وہ میرے خیال میں اس کے بدلے کے لیے، اس کے انتقام کے لیے آوازیں بھی اٹھی تھیں، آپ کو پتہ ہے، جی فیونرل میں. جی اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ان کو یہ خیال ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ہی ہمارے پاس اب یہ واحد گارنٹی رہ گئی ہے. ہمیں کوئی آ کے باہر سے گارنٹی نہیں دے گا، نہ چین دے گا، نہ روس دے گا. ہمیں فیوچر میں امریکہ کے اٹیکس روکنے کے لیے، اسرائیل کے اٹیک روکنے کے لیے ہمیں اسٹریٹ آف ہرمز کو ہر صورت میں قابو میں رکھنا ہے. یہ ادھر تھنکنگ چل رہی ہے ایران کے اندر، اور اسی وجہ سے اس کے اوپر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. ان کا خیال ہے یہ ہماری سیکیورٹی لائن ہے، اس کے اوپر ہم آج سے جو سیٹ کریں گے رولز، وہی رولز آئندہ بھی چلیں گے، اور اس کی وجہ سے ایران کو ایک قسم کا پرماننٹ پیس جو ہے وہ مل جائے گا کہ کوئی اس پر حملہ نہیں کرے گا. کیونکہ حملہ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ پوری دنیا کی اکانومی بھی خراب ہوگی، خلیجی ریاستوں کو بھی مسائل ہوں گے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایران یہ اپنا ہاتھ اوور پلے کر رہا ہے، کیونکہ اس کا خیال یہ ہے وہاں پہ کم از کم جو ان کے پاسداران ہیں یا ان جیسے سیگمنٹس کا خیال یہ ہے کہ یہ ہماری الٹیمیٹ گارنٹی ہے، یہ اسٹیٹ، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اگر الٹیمیٹ گارنٹی آبنائے ہرموز اگر وہ سمجھتا ہے ایران ہے، تو واٹ اباؤٹ دا نیوکلیئر فائرز؟ کیونکہ وہ جو جوہری مذاکرات ہیں وہ امریکہ کے لیے انتہائی اہم ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹریٹ آف ہرموز نمبر 1 پر آ گیا اور امریکہ کا فوکس بھی یہاں پر زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جوہری ہتھیار پر بات ہوگی؟ جی میرا یہی خیال ہے جی، کہ ایران نے تو بڑی شروع میں ہی جنگ کے، اور جب سیز فائر ہوا تو یہ پوزیشن لے لی تھی کہ پہلے ہم پانیوں کا مسئلہ حل کریں گے، پھر نیوکلیئر پہ آئیں گے. تو گویا نیوکلیئر تو پسے پشت پڑ گیا. ابھی میں کچھ دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ جی وہاں پہ ایرانیہ کی کچھ نیوکلیئر سائٹس پہ دوبارہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران جو ہے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ جو ہے جا کے اب نیوکلیئر ڈیل کرے گا. اب وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح پہلے اس نے نیوکلیئر ڈیل کی تھی انڈر ڈیورس، انڈر ٹریمنڈس پریشر. اب اس پہ پریشر کم ہو گیا ہے، اب پریشر شفٹ کر دیا گیا ہے. اس لیے ایران جو ہے مجھے لگتا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل پہ بعد میں جائے گا، پہلے باقی معاملات طے کرے گا. صحیح. بہت بہت شکریہ اعزاز احمد چودھری صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا.